الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ عادیات شروع کرنی ہے، اور بڑے غور سے سنیے، کیونکہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں میں آپ سے پہلے سوال کرتا ہوں تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت سمجھ آ جائے، اور پھر ہم اس کا جواب آپ پھر بھی لیتے ہیں، پھر میں اس کو بھی بتاتا ہوں۔ آج بھی ایک بہت اہم سوال ہے جو میں آپ سے کروں گا، تو پہلے ہم پہلے آیات کو پڑھتے ہیں، پھر اس سوال کو لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات طبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکال جھاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرا چھاپا مارتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ یہ 5 آیتیں اور 5 قسمیں ہیں، اور ساری گھوڑے کی جو ہیں صفات ان کا بیان ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم نے پتہ نہیں کتنی صورتیں پڑھ چکے ہیں جن میں یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے قسمیں یا شہادتیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا ان قسموں سے کیا مقصد ہوتا ہے، اور ان قسموں کا آگے جو جواب قسم آتی ہے اس کے اوپر اس کا کیا تعلق ہوتا ہے، اور یہ قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں۔ جلدی بتائیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، آپ سوال نہیں پوچھتے۔ ہم نے کتنی صورتیں پڑھی ہیں جن میں قسمیں اور جواب قسم آیا ہے، وہاں آپ کو مجھ سے پوچھنا سر چاہیے۔ جی، جو جنگ میں جو گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں ان کی دیکھیں پلیز، میں نے سوال ایک جنرل کیا ہے، پہلے اس جنرل سوال کا جواب سمجھیں گے، پھر ہر ایک یہاں گھوڑے والی بھی سمجھ آ جائے گی، پہلی بھی سمجھ آ جائیں گی۔ سر جی، یہ ساری باتیں جو کی گئیں گھوڑے کے بارے میں، تو یہ سر جی یہ شہادتیں ہیں جو ہم روزمرہ کی اس میں آپ پھر بات میں نے پہلے پوچھا ہے، جنرلی قرآن یہ کیوں اسلوب اختیار کرتا ہے، کیوں طریقہ کہ پہلے کچھ قسمیں آتی ہیں، شہادتیں آتی ہیں، پھر اس چیز کا ذکر ہوتا ہے جس پر یہ شہادتیں پیش کی گئی ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ سر بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے اور سوال کیجئے۔ لیکن آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا سویرے آتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھ کے کریں بات کو۔ جب ہر آیت کے بعد آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب بڑے غور سے سنیں، کیونکہ یہ قرآن آخری پارے میں دیکھ رہے ہیں آپ، اور قرآن کی دوسری جگہوں پر بھی قرآن نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ اس کا قرآن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں ایک لفظ بھی بغیر مقصد کے نہیں کہا گیا۔ تو اس کا سب سے بڑا طریقہ، آج میں اس کو کھولوں گا اس حوالے سے، لیکن پچھلے حوالے سے پوری طرح سن لیں۔ یہ ساری شہادتیں وہ پیش کی جاتی ہیں جن کا جواب شہادت سے تعلق ہوتا ہے، جو آخر میں جس کے بارے میں قسمیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں ان کا پورا تعلق ہوتا ہے ان قسموں سے جو پہلے اس سے پہلے آتی ہیں۔ نمبر 1، اب یہ قسمیں جن کی گواہی پیش کی جاتی ہے، جن کی شہادتیں پیش کی جاتی ہیں، وہ ہر آدمی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ہر آدمی سمجھتا ہے
اس لیے ان شہادتوں کے نتیجے میں جو اگلی بات کہی جاتی ہے وہ اس کو آرام سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ہے ان شہادتوں کا مقصد کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ کے مشاہدے کی ہیں، اور جس بات کو بتانے کے لیے، جس بات کو سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو شہادت ان پہ لایا جاتا ہے کہ یہ اگر شہادتیں سچی ہیں جو تم روزمرہ دیکھتے ہو، تو پھر جو آگے بات آ رہی ہے وہ بھی 100% سچی ہے، اس میں بھی کسی شک و شبہ کا گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال پوچھیے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو۔ شاباش، جلدی کریں۔ بے شک سر، بے شک صحیح بات ہے، جزاک اللہ سر۔ جب بھی آپ پڑھیں یہ قسموں یا شہادتوں والی صورت، ہمیشہ اس چیز کو نوٹ کیا کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے کہ ہمیں چیزوں کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا رب العالمین کی جو شہادتیں پیش کی ہیں کتنا تعلق ہے اس سے جو آگے بات آ رہی ہے۔ اب میں آج اس صورت میں اس چیز کو بڑا کلیئرلی سمجھاؤں گا، اور آپ نے سوال کرنے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر سوال نہیں کریں گے تو مجھے کیا پتہ لگے گا کہ آپ کو کہاں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو جو سوال کر رہا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے، بندہ کھول دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیت میں، آپ نے دیکھا، اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب زمیندار ہوں، بچپن میں نے اپنے گھر میں وہ زبردست گھوڑی تھی جس سے ہم نیزہ بازی کے لیے لے جاتے تھے، تو مجھے اس کی ساری، کیونکہ میں نے اس کو چارہ ڈالا ہے، اس پہ سواریاں کی ہیں، اور مجھے بالکل پتہ ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ کتنی زبردست ہوتی ہے، اس پہ بندہ بیٹھ کے کیا اس وقت اس کے جذبات کا وہ ہوتا ہے پوزیشن۔ اچھا، اب یہ عربوں کے گھوڑے میں اس وقت، یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، گھوڑے کی اس وقت بھی یہی صفات تھیں، آج بھی ہیں۔ اچھا، پہلی صفت اس کی کیا تھی؟ کہ وہ گھوڑا انتہائی فرمانبردار ہوتا ہے اپنے آقا کا، جو اس کو چارہ دیتا ہے، اس کو پہچانتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا تو گھوڑا کیا کرتا ہے جب وہ اپنے مالک کو دیکھتا ہے نا جو اس کو چارہ ڈالتا ہے، تو وہ ہنہناتا ہے خوشی سے۔ لہذا گھوڑا کتنا، اب نوٹ فرمائیے، کتنا فرمانبردار ہے، اتنا فرمانبردار ہے، حالانکہ گھوڑا جو مالک ہے اس نے اس کو تخلیق نہیں کیا۔ گھوڑا اتنا فرمانبردار ہے کہ وہ جنگوں میں استعمال کرتے تھے، وہ اس جگہ گھس جاتا تھا جہاں تلواریں اور نیزے، اس لیے کہ وہ اس کا مالک چاہتا تھا، وہ اس مالک کے حکم کی تعبیر ٹھیک کرتا تھا۔ فرمایا اس گھوڑے کو دیکھو، تم روزمرہ کا تمہارا مشاہدہ ہے، لیکن انسان کتنا ناشکرہ ہے اس مالک کا جس نے اس کو تخلیق کیا، جس نے اس کی پرورش کی، جو اس کی کفالت کر رہا ہے، جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ اس کا شکر گزار نہیں ہے۔ حالانکہ اس گھوڑے کو دیکھو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کتنی زبردست انسان کی ناشکری اور اس گھوڑے کی شکر گزاری اپنے مالک کے لیے، دونوں کو دیکھ لیں، بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، سوال کیجیے۔ یار حتیٰ کہ کتا رکھنا نہیں جائز، لیکن کتا بھی ایسے ہی خدا وفادار کے ہوتا لیے جو سوال میں کر رہا ہوں اس پہ جواب دیجیے۔ آپ ایک الٹا مسئلہ چھیڑ دیتی ہیں۔ کتے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ قسموں کی بات سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھیں۔ قرآن میں کتنی جگہ قسمیں کھائی ہیں، اور آج میں اس کو پوری طرح دونوں کا اطلاق کر کے، یہ قسمیں ہیں، یہ اس کے بارے میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ سوال وہ ہوتا ہے آپ بیچ میں ایک ایسی چیز لے آتے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو لوگوں کو بات سمجھنے میں، مجھے سمجھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ ہاں جی، بتائیے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجیے۔ بالکل دوسری جگہ بھی قسموں کا یہی اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ
پہلے ان چیزوں کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ کا مشاہدہ ہے، جیسے یہ گھوڑے کے بارے میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ابھی آپ آئیں گے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب اس گھوڑے کو دیکھو. 5 چیزیں آیت نمبر 1 میں فرمایا والعادیات طبخا، جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. گھوڑے کو اب دیکھیں نا تو سانس جب لیتا ہے لمبا تھکتا ہے دوڑ کے تو وہ پھنکارتا ہے. فالموریات قدحا، اور اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں. جب وہ پتھروں پہ دوڑتا ہے نا تو اس چنگاریاں نکلتی آپ کو نظر آتی ہیں. فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں؟ جلدی بتائیں. سر جی جنگ کے لیے جو گھوڑے لے کے جائے جاتے تھے. میڈم سے جنگ سے پہلے یہ عرب کیا کرتے تھے؟ یہ بڑے لوٹ مار کے ماہر تھے قرآن سے پہلے، اور یہ گھوڑے استعمال کرتے تھے وہ حملے کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے اور ان لوٹ مار کریں جو بھی ان کا عزائم ہوتے تھے. یہ تو وہاں تھا پہلا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. تو چھاپا مارنے کی کارروائیاں ایک تو جنگ میں ہوتی ہیں اور ایک عرب یہ کرتے تھے. آپ کیوں نہیں پڑھتے اس وقت کے زمانے میں کہ حالات اور واقعات، تاکہ قرآن ہمیں پوری طرح جن حالات میں نازل ہو رہا تھا کیا رہنمائی تھی، کیا بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر جی، سمجھ آ گئی. اچھا، یہ تیسری آیت تھی. اب آئیے چوتھی آیت پر. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں. کاش آپ کبھی زمین، عام مٹی کی زمین پر گھوڑے کو دوڑتا دیکھیں نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر مٹی اڑ رہی ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. کس کے کہنے پر جا گھستے ہیں؟ اپنے مالک. اپنے مالک کی. تو یہ مالک کہ اتنا فرمانبردار ہے یہ گھوڑا، جس کے یہ ساری خصوصیات بیان ہوئی ہیں، یہ آپ اور میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس بات آگے بڑے غور سے سنیں. گھوڑا اتنا فرمانبردار کہ جان کی پرواہ کیے بغیر تلواریں اور نیزے چل رہے ہیں، اس کے اندر اس کا مالک اس کو خون دیتا ہے تو گھس جاتا ہے. اس کے انسان کی کیا سر حالت اگر ہم تاریخ پڑھے نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مالک نے اگر گھوڑے کو 2 رات اور 2 دن بھوکا دوڑایا ہے تو وہ دوڑا ہے اس کے ساتھ. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی فرمانبرداری کی علامت ہے، اپنے مالک سے کتنا وفادار ہے. اب ذرا آگے سنیے آیت نمبر 6 میں. ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کتنی بڑی بات. اس سے پہلے جن چیزوں کی شہادت پیش کی گئی ہے اس کے مقابلے میں دیکھ لیں گھوڑا کتنا فرمان بردار، کتنا شکر گزار اپنے مالک کا. لیکن اسی کے سامنے اس انسان کو رکھ کے دیکھیں اپنے مالک، خالق، رازق، حاکم کا کس قدر ناشکرہ ہے. اس کی رحمتیں دیکھیں، اس کے احسانات دیکھیں، پھر اس کا رویہ دیکھیں کس قدر ناشکری کا ہے. دور نہ جائیے، میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں کیا ہم اس کا اس طرح شکر ادا کر رہے ہیں جس طرح اس کی مہربانیاں ہیں. وہ ایک گھوڑا، ایک حیوان کس قدر اپنے مالک کا شکر گزار ہے، کس طرح اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے، حالانکہ وہ اس میدان جنگ میں اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ذرا ان پہ غور کیا کریں، پھر انسان کو بڑی عقل آئے گی. وہ جو بصیرت جس کو کہتے ہیں نا، وین، کہ اس کو بالکل حقائق کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے گا. پھر اس کو چیزوں کی اصل حقیقت سمجھ آ جائے گی. آپ کبھی ذرا قرآن کی اس آیت پہ غور کریں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کو گننا شروع کر دو تو گن ہی نہیں سکتے. بتائیں اس سے بڑا کوئی کرم ہو سکتا ہے، بڑا احسان ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اس وقت اس قرآن سے کس قدر
محظوظ ہو رہے ہیں، کس قدر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر آپ اپنے جسم کے اندر دیکھیں، جسم کے باہر دیکھیں، فضا میں دیکھیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں میں آسمان میں جو کچھ ہے اس نے انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ سورج کیا کر رہا ہے، چاند کیا کر رہا ہے، ہوائیں کیا کر رہے ہیں، بارشیں کیا کر رہے ہیں، زمین کیا کر رہی ہے، کس کی خدمت کر رہی ہے، بتائیں مجھے۔ سر اپنے مالک کی۔ انسان کی خدمت کر رہی ہے، کیونکہ اس کے مالک نے اس کو اس کے لیے حکم دیا ہے۔ تو یہ انسان اس مالک کا کس قدر ناشکرہ ہے۔ سوچیں، غور کریں۔ قرآن ثواب کے لیے نہ پڑھیں، قرآن ہدایت کے لیے پڑھیں۔ یہ اللہ کی کتاب نازلی ہدایت کے لیے ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں نا، اگر میں اس کو پڑھ کے ترجمہ بھی پڑھ لوں، سوچوں نہیں، غور نہیں کروں، مجھے یہ موتی ملتے ہیں جو اب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں؟ مجھے اپنی حقیقت کا، اپنی ناشکری کا احساس تو اس وقت ہوتا ہے جب میں اس پہ غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں۔ اتنی نعمتیں کہ جو ان گنت ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ انسان اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہہ جاتا ہے۔ تو گھوڑے کی ساری صفات گن کے کہ کتنا فرما بردار ہے، اور ذرا اس کے مقابلے میں دیکھو کہ یہ انسان کتنا اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ بالکل بات آپ کو کلیئرلی سمجھ آتی ہے۔ اچھا، یہ گلہ انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ صرف یہاں نہیں کیا۔ لکھیں سورہ ابراہیم کی آیت 14، ذرا آپ الفاظ سنیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 14 نہیں، سوری 34 ان الانسان لظلوم کفار، انسان کتنا بڑا ظلم کرنے والا اور کتنا ناشکرہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ سورہ حج کی آیت 66 لکھیں، سورہ حج آیت 66 نمبر، ان الانسان لکفور، بالکل اس کی تشریح ہے 6 نمبر آیت، ان الانسان لربہ لکنود۔ یہاں فرمایا حج میں 66 میں ان الانسان لکفور، بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 15، ان الانسان لکفور مبین، کھلا واضح ناشکرہ ہے۔ میں اور آپ اپنی ذات کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ سر تیسرا کیا لکھوایا ہے؟ تیسرا کون سا بتائے؟ جی، سورہ زخرف کی آیت 15۔ اب میں چاروں آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے آیت وائز، اور غور سے دیکھیے۔ یہاں اس سورت جو عادیات ہے اس میں کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ لام تاکید کا ہے، اس کو وہ بنا دیا مبالغے کا صیغہ۔ پھر سورہ ابراہیم کی 34 میں کہا ان الانسان لظلوم کفار، دونوں مبالغے کے، کہ ظلم بھی کرتا ہے، اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرتا، اور بڑا کفار، بڑا ناشکرہ ہے۔ سورہ حج کی 66 میں فرمایا ان الانسان لکنود، بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اور سورہ زخرف کی آیت 15 جو میں نے آپ کے آخری پڑھی ہے، ان الانسان لکفور مبین۔ اب کوئی رہ گیا شک آپ کے دل میں کہ قرآن نے قسمیں گواہیاں پیش کر کے کتنی بڑی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیا؟ میں اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ آیت 6 تک کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی یہ سوال کر سکتی ہوں کہ گھوڑے کون سے گھوڑے جو ہیں وہ رکھنے جائز ہیں؟
اور کون سے نہیں. آپ کو پتہ حدیث ہے کہ اس زمانے میں یہ گھوڑا جو غزوات اور سرایہ کے لیے رکھے جاتے تھے اس کا بہت بڑا ثواب تھا. کیوں؟ یہ آج اگر آپ یہ ٹینک، یہ میزائل، یہ ایٹم بم اگر کفر کو ختم کرنے کے لیے حکمت کے ساتھ استعمال کریں اللہ کے حکم کے مطابق، تو یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے کہ کفر کو مٹانا، کفر کو ڈرانا، دھمکانا. آج مسلمان انہی چیزوں سے تہی دست ہیں اور کافر ان کو دھمکیاں اور ان کو ڈرا اور دھمکا رہے. اس زمانے میں یہ سارے ٹولز جو ہیں، آپ کے میزائل، آپ کے بمز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو گھوڑا سب سے بڑا ٹول تھا جنگ کے لیے حوالے سے. تو ہر وہ گھوڑا جو اس مقصد کے لیے پالا جائے، یا ایسا گھوڑا جو آپ اپنی سواری کے لیے، اپنے گھر کے کام کے لیے، تو گھوڑے کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں. اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے دیکھیں کتنی بڑی حقیقتیں بیان ہو رہی. کاش ہم ان سے مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 6 میں تو بتایا نا کہ بڑا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود اس پر گواہ ہے کہ وہ ناشکرہ ہے. یہ بلا کیسے ہے کہ انسان خود گواہ ہے اپنی ذات پر کہ وہ ناشکرہ ہے؟ بلا کیسے؟ بتائیں مجھے. سر جی آیت کے تھرو بتائیں. چلیں آیت کے تھرو بتائیں. سورہ قیامہ کی ان الانسان علی نفسہ بصیرہ. بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے، بہت ہی بالکل ٹھیک. لیکن پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے، میں اسی آیت کے، میرے پاس بھی یہی آیت تھی. اب پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان خود جو ہے اس پر گواہ ہے. میں اور آپ اگر حقیقت پسندی سے سوچیں تو بالکل ہمیں خود اپنی ذات میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کما حقہ شکر نہیں کر رہے. ہر نعمت کو شکر یہ ہے کہ دل میں اعتراف، زبان سے اقرار کہ ہاں الحمدللہ یہ رب نے مجھے عطا کیا. یہ دو چیزیں. تیسری چیز کہ اس نعمت کو بالکل انسان اسی طرح استعمال کرے جس طرح اللہ نے بتایا ہے. میرے ایک بڑے عزیز ہیں جو ٹیچر ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک گلا کرتی ہیں کہ دیکھو یہ ٹیچر جو ہے نا، علم دیا نا اللہ نے ان کو، اس علم کا بالکل غلط استعمال ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں دیکھ رہے اللہ ماشاء اللہ شاید 1-2% ہو، ورنہ جتنا ٹیچر کام کر سکتا ہے دعوت کا، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے لباس سے، اپنے بچوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، جو ان کا رویہ ہے. میں خود ٹیچر رہا ہوں، میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں پڑھایا ہے. اتنے قدردان ہوتے ہیں طالب علم اگر واقعی آپ کے پاس کردار اور سیرت ہو، یقین مانیں وہ جان چھڑکتے ہیں. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں 71 کی، آج سے 50 سال پہلے. ہپی ازم اس وقت شروع ہوا تھا. آپ میں جو بڑے لوگ ہیں میری بات کو سمجھیں گے کہ اس وقت تو ہپی لڑکوں سے، جب بھٹو کا دور حکومت تھا، اس نے 1400 بندے نکالے. مجھے بھی انہوں نے وہاں سے نکالا. حالانکہ میں امریکہ سے آئے ہوئے مجھے ماسٹر کر کے کوئی 6 مہینے ہوئے تھے، تنخواہ بھی نہیں ملی تھی. ٹیچر کے پاس ہوتا کیا ہے، لیکن کیونکہ ان کو یہ شبہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اب اتنا ینگ اور اتنا امپریسو آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں. ان ہپی لڑکوں کا کالج میں سٹرائک ہو گئی. جب ایسی سٹرائک ہوئی، میں تو آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایک مثالی تھی. تو لڑکوں کو لوگ کہتے تھے ان ہپیز کو کہ دیکھو یہ تو بڑا آرتھوڈاکس ہے،
تم اس کے لیے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وی نو ہم ایز اے ٹیچر اینڈ ہی واز دا بیسٹ. یقین مانے سب یقین یک زبان ہو کے یہ بات کہتے تھے. تو اگر ہم واقعی کاش ہمارا دیندار طبقہ اللہ کے دین کو اپنی ذات پہ نافذ کر کے دکھاتا اور پھر وہ بات کرتا تو لوگ اس بات کو سنتے مانتے. آج سب افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جو خود اس دین کے دعوے دار ہیں وہ دین ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا جس طرح آنا چاہیے. آپ ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھیں، صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں، ان کی زندگیاں جو تھیں وہ نمونہ تھی. کفر جو تھا ان غریبوں سے کانپتا تھا. آج ہم نے ٹائیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، سوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں، انگریزوں کی شکل و صورت بھی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن بھکاریوں سے زیادہ ہمارا درجہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم اس سیرت و کردار سے خالی ہیں. پگڑی باندھ کے، ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کے، اور افغانستان کا مجاہد سخت بھاری ہے پورے یورپین اور امریکن پہ. سیرت و کردار کی ویلیو دیکھ لیں آپ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ بڑا ناشکرا ہے. اچھا اس ناشکری کی وجہ کیا ہے بھلا؟ یہ دیکھیں قرآن بالکل مرض بھی بتاتا ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے، کسی کو صحت جب ہی مل سکتی ہے کہ آپ اس کی ٹھیک بیماری کی تشخیص کر کے ٹھیک دوا دیں. بیماری بتا دی کہ ناشکری ہے، وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. یہ وہ محبت مال و دولت کی جو ہے یہ اس کو اللہ کا شکر گزار نہیں بناتی بلکہ اس کی ناشکری میں اضافہ کرتی ہے. کیوں؟ وہ اس مال و دولت جس سے اس کو اللہ سے زیادہ محبت ہے اس کے چکر میں وہ کچھ کرتا ہے کہ حیوان بھی نہیں کر سکتا. رشوت لیتا ہے، غریبوں کا مال لوٹتا ہے، اپنے ملک کی دولت لوٹ کے اور جا کے باہر جزیرے لیتا ہے اور ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے یا نہیں یہ بات؟ بتائیے. کس طرح قرآن ٹھیک مرض کی نشاندہی کر رہا ہے اور کس طرح ٹھیک بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے اندر جو مال کی شدید محبت ہے، تمہیں اپنے خالق مالک رازق سے محبت نہیں، تمہیں مال سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے تم دنیا کے کرتوت وہ کرتے ہو جو سب سے زیادہ قابل نفرت ہے. اپنے ملک کو دیکھ لیجیے. دیکھا ہے قرآن کس طرح دلائل سے بات کرتا ہے. اچھا کوئی سوال ہو یہاں تک، آیت نمبر 8 تک؟ سر سورہ قیامہ کی کون سی آیت ہے؟ جی سورہ قیامہ کی آیت 14. 14 اور 15. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود اپنے اوپر گواہی دیتا ہے. ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنے ہی بہانے بنائے لیکن ثابت شدہ ہے کہ ناشکرا ہے. گھڑ کے لاتا ہے لیکن ہے ناشکرا. آپ دیکھ لیں، اس کے عمل سے دیکھ لیں. کبھی آپ سوچیں کہ اس رب نے ہمیں احسن تقویم پہ پیدا کیا، علم و عقل دیا، بہترین جسم کے قوا دیے، اعضاء دیے، وسائل دیے، ذرائع دیے. کیا ہمیں ذرا بھی حیا آتا ہے جب ہم اس کی ناشکریاں کرتے ہیں؟ وہ گھوڑا تو آپ کے سامنے مالک اس کو چارہ دیتا ہے، اس کو دیکھ بھال کرتا ہے، بس اس سے زیادہ وہ نہ اس کا خالق ہے. مالک بھی ہر چیز کا اللہ ہے لیکن اللہ نے اس کی تعویل میں دے دیا ہے.
کتنی پیاری دلیل ہے، اور کتنا اس کا جس چیز پہ دلیل دی گئی ہے وہ کتنی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اگر یہاں کوئی سوال نہیں ہے تو، ورنہ سوال ہے تو کریں۔ آیت نمبر 9 پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا، فوراً اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا کہ تو مرے گا۔ روز آپ مرتے دیکھتے ہیں لوگوں کو، فزیکل ڈیتھ آپ دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھا، نہیں دیکھا تو دیکھیں گے، دادا دادی کو، نانا نانی کو، سب کو دیکھا، اپنے گھروں میں دیکھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جب تم مر جاؤ گے نا، پھر ساری دنیا کو دوسرے سور پہ اللہ اٹھا کے اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ جنہوں نے شکر کیا ان کو اللہ انعام دے گا، جنہوں نے ناشکری کی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت اور پستی ان کا مقدر ہوگی۔ تو قرآن انسان کو خوف آخرت دلا، اور یا آخرت کی یاد دہانی کرا کے انسان کو کہہ رہا ہے ذرا دنیا میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھا، اس ذمہ داری کے ساتھ اٹھا جو ذمہ داری اللہ نے تجھ پر ڈالی ہے، بے لگام مت بن۔ ذرا دیکھیں قرآن سر کس جی، انسان اتنی جستجو کیوں کرتا ہے دولت مال کمانے کی، جب کو اس کو پتہ ہے میرا انجام یہ ہے، تو بات حرام یہ ہے، حلال کما یہ کے آپ آخر میں سنیں، کیا انجام ہے؟ آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ جس نے اللہ پر ایمان نہیں، جس کا آخرت پر ایمان نہیں، وہ تو سمجھتا ہے کہ جتنی ڈھیروں دولت اکٹھی کر لوں گا نا، یہ میرے ہر مرض کا علاج ہوگا، رشوت دے کے چھوٹ جاؤں گا، جرائم کرتا رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کو دنیا آزمائش ہے، دنیا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کا یقین نہیں ہوگا آخرت کا، تو وہ پھر اس دوسرے کام کیا کرے گا؟ صلاحیتیں تو اللہ نے اس کے لیے دی تھیں اس کو، وہ صلاحیتوں کو استعمال کرے گا ان کاموں کے لیے، لوٹ مار۔ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے حکمرانوں نے، لوٹنے والوں نے اس ملک کا کیا حال کر دیا، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ 250-300 روپے کلو پیاز اس ملک میں بکیں گے جہاں ایگریکلچر ملک ہے؟ بتائیں مجھے بھائی، غریب تو صرف آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ پیاز سے روٹی کھا لیتا تھا۔ بالکل۔ کلو میں کتنے پیاز چڑھتے ہیں؟ آپ روز خریدنے جاتے ہیں۔ یہ ہے حال اس ذہنیت کا کہ مال جمع ہونا چاہیے۔ میں نے ایک بہت بڑے، سنیں بڑے غور سے، میں نے ایک بہت بڑے اکانومسٹ سے جو بڑا ماہر ہے، میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیوں نہیں ریئلائز کرتے؟ اس نے پتہ ہے مجھے کیا جواب دیا جو بالکل ٹھیک، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ لوٹ گسوٹ والے، یہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسے کو ڈبل ٹرپل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مہنگائی سے ان کو اور پیسہ مل رہا ہے، اور وہ اس چکر میں ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اور رب اسی پیسے کو کس طرح کہتا ہے کہ اے بندے، یہ میں نے تمہیں دیا ہے، اس کو غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، یہ معاشی ناہمواریاں جو ہیں وہ دور کر، معاشرے کے اندر جو معیشت پہ مسائل ہیں ان کا حل نکال۔ رب کا راستہ فلاح اور صحیح قدم اٹھانے کا راستہ ہے، اور شیطان کے راستے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انسانوں معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، کتنے بڑے حقائق ہیں جو قرآن واشگاف کر رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو اللہ فوراً یاد دلاتے ہیں، بندے سوچ، ایک وقت آئے گا جب تو قبروں سے اٹھایا جائے گا تجھے، اور تجھے اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ آ جانا میدان حشر میں۔
اور پھر تم وہاں پہنچو گے، پھر تمہیں وہاں حساب دینا ہے. ذرا سوچ کے دنیا میں زندگی گزارو. اور پھر ساتھ یہ بھی وارننگ دے دی آیت نمبر 10 میں، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. دنیا میں وہ سر رب اس سے پہلی والی آیت رہ گئی ہے، کون سی؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سوری، سبحان اللہ. آیت نمبر 10، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ جو اس کے سینے کے اندر چھپی ہوئی مرض وہ تھی نا، پلاننگ ساری دنیا میں، اس کو نکال کے اللہ اس کے سامنے رکھ دے گا. وہ جو اس کے شیطانی اور جو اس کے اپنے مفاد کے لیے سارے منصوبے اس نے بنائے تھے، جو اس کے سینے میں تھے، وہ سارے اس دن زندہ کر کے اللہ تعالیٰ انہی سارے رازوں کو جو دنیا میں اس نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اپنے پلان، وہ سارے نکال کے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دے. دیکھ، یہ ہے تیرے پلان، اور یہ تھا اس کا انجام جو ملک اس وقت دنیا میں ہو رہا تھا ان پلان کے نتیجے میں. سوچیں کہ رب کتنا باخبر ہے، کتنا اس کو سب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. ہر زندگی کے ہر لمحے میں ہماری نگرانی ہو رہی ہے. یہ دو فرشتے تو بیٹھے لکھ رہے ہیں دونوں کندھوں میں، اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. زمین جس پر چل پھر کر ہم کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر رہی ہے، اور ہمارے اعضاء خود اس دن گواہی دیں گے. ذرا سوچیں کہ اس بندے کو کیا سمجھ نہیں آتی یہ بات. یہ اللہ کا بنایا ہوا پلان ہے جو دنیا میں اور آخرت میں ایگزیکیوٹ ہو کے رہے گا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 11 میں کہتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. اچھا، یہ جو خبیر کا لفظ ہے نا، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں مانیٹر انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو اس کو ہسپتال میں داخل کراتے ہیں تو اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے اس کا گراف بنتا چلا جاتا ہے کہ اس سیکنڈ پر یا اس پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کا دل کیسے دھڑک رہا ہے، اس کا پورا گراف آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کے دل کو مانیٹر کر رہا ہے یہ جو آلہ ہے. رب العالمین بالکل لمحہ بلمحہ انسان کے کرتوتوں کا دیکھ رہے ہیں، معائنہ فرما رہے ہیں، اور اس کی پکچر بھی اللہ تعالیٰ بنوا رہے ہیں. قیامت کے دن اس کو یہ سب کچھ دکھایا جائے گا. آج تو ہمیں سائنس نے یہ بتا دیا کہ یہ دیکھو، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ حج کی جو آیت نمبر 6 اور پھر سورہ مومنون میں انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں. آج اس وقت سائنس نے جو ایمبریولوجی ہے، جو بچے کی پیدائش اور اس کے مراحل، وہ بالکل 100% کنفرم کر رہی ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی وحی میں اس وقت بتائی جب ایمبریولوجی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آج ریسرچ کر کے اندر فوٹو لے کے ماں کے پیٹ میں، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کو ثابت کر رہی ہے جو ان دو صورتوں میں، سورہ حج اور سورہ مومنون میں ایمبریولوجی کے بارے میں آیت آئی ہے. انسان اگر یہ کر سکتا ہے، انسان پہلے تو سب سے بڑے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جو قرآن نے اس وقت کہا آج بھی برحق ہے، قیامت تک برحق رہے گا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے گھوڑے کو سامنے رکھ کے بتایا کہ یہ دیکھو کتنا شکر گزار ہے، تم اپنی ذات کو دیکھو تم کتنے ناشکرے ہو. تفصیلات کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور بتا دیا کہ اے انسان ذرا ہوش میں آ، تو نے ایک دن میرے پاس پہنچنا ہے اور میں تم سے حساب کتاب لوں گا، اور میں تمہارے سارے پلان جو ہیں وہ سارے کے سارے سامنے رکھ کے، اور تمہیں جو ہے اس کے مطابق تم سے حق برحق معاملہ ہوگا. کوئی گناہ نہیں ہے جس کو اکاؤنٹ فار نہ کیا ہو جائے.
کوئی نیکی چھوٹی سی چھوٹی نہیں ہے جس کو اکاؤنٹ فار نہ کیا گیا ہو اور اس پر اللہ اجر نہ دے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن بار بار ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ اے انسان، دنیا میں اس طرح زندگی گزار جس طرح تیرے رب نے تجھے خلیفہ بنا کر تمہیں وہ ساری سہولتیں، انعامات، احسانات، عقل، سینسز، پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گنو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی آیت 11 پر مشتمل سورہ عادیات، اور یہ تھے اس کے مضامین جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی کامنٹس ضرور پوچھیے۔ سر جی یہ جو آیت ہے اس سے ما فی الصدور، تو سر جی یہ اس دن حشر کے میدان میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید ظاہر کریں گے؟ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو حتمی بتا نہیں سکتا، لیکن ایک بات حتمی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ سب چیزیں سامنے رکھ دی جائیں گی، اور جن پر ظلم کیا ہوگا وہ اس کا حشر دیکھیں گے، اللہ دکھائے گا ان کو۔ کوئی اور سوال؟ سر جی سورہ حج جو ہے، سورہ حج بھی تو پوری لرزا دینے والی ہے قرآن اگر کی اس پہ کون سی غور آیت کیا ہے؟ جائے تو۔ مجھے یہ بتائیں، قرآن کی کون سی آیت ہے جو انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ ہو؟ اور کوئی خاص آیت کر نہیں۔ انذار اب تو کی سر آیات سنیں، انذار کی آیات انسان کو اگر سوچنے سمجھنے والا ہو، جو عقل اور دماغ اللہ نے دیا اس کا استعمال کرے، تو وہ دنیا میں کبھی غلط کاریاں نہ کرے۔ اچھا، اب دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میں نے آج آپ کو جو بتایا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے آگے جس چیز کو اللہ تعالیٰ جو قسمیں پیش کر رہے ہیں، آگے اس کا ایک دلیل ہوتی ہے، وہ جو آنے والی چیز ہے۔ ان کو پھر دوبارہ پڑھیے، سمجھیے، تاکہ ہم پوری طرح سمجھ لیں۔ نمبر 2، کل ہے استقبال رمضان پہ ہمارا پروگرام۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی کیا برکات اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مومنوں کو ایک ایسی موقع دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی۔ ہینڈ آؤٹ آپ کو مل گیا، نہیں مل گیا کل؟ انشاءاللہ جی سر مل گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ ذرا نہیں دوبارہ سر دیکھیے۔ سر جی مل گیا، 12 صفحات پہ ہے، پہلا تو خطبہ ہے اور ابھی پورا دیکھا نہیں ہے، تھوڑا دیکھا ہے۔ ہاں، ذرا سارے کو دیکھیں، سمجھیں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے جو لوگ ہیں دوسرے تعلق دار، ان تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی پڑھیں اور اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا۔ تو جی کل سر السلام انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر یہ ایک جو جی آیت سر، ہے، جی سر، سر اگر ایک میسج اچھا بنوا دیجیے، اگر ایک یہ دورہ قرآن کا استقبال رمضان کا ہے نا جو، تاکہ ہم لوگ اپنے گروپس میں دے دیں اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اس سے۔ میں نے آپ کو بھیج دیا، آپ بھیجیں، اس کو واٹس ایپ پہ بھیجیں، پرنٹ کرا کے تقسیم کریں۔ نہیں سر آپ کا جو یہ آن لائن یہ جو پروگرام ہے نا، اس کا دعوت نامہ کیا زوم پہ جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ استقبال رمضان کا لکھ کے، تو جو بچیاں کام کرتی ہیں نا ساتھ، تو وہ اگر بنا دیں گی تو بہت سے لوگوں تک میسج پہنچے گا، پھر آپ کا پروگرام سنیں گے یہ نا۔ ہاں میڈم، جزاک اللہ۔ پہلے تو ہم آپ کے حکم کے مطابق ایک لیٹر میں ابھی بنوا کے آپ سب کو بھیج دیتا ہوں، لیکن آپ میں سے اور میرے سمیت سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ قرآن کی دعوت جس قدر ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگ اس کو جوائن کریں۔ لوگ اس سے آڈیو ساری پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، اس کا نمبر میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، وہ لوگوں کو دیں، ویب سائٹ دیں، تاکہ یہ لوگوں تک اللہ کے دین کے جو احکامات کے متلاشی ہیں ان کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ خیر سر۔ تو اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم.